السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ برانچ اکاؤنٹنگ تنگ تو نہیں کر رہی؟ کرنی چاہیے نہیں، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو پریویس نالج کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں تو برانچ اکاؤنٹنگ آپ کو آسان لگنی چاہیے. اب تک جو ہم برانچ اکاؤنٹنگ میں پڑھ چکے اس میں ہم نے ڈیٹر سسٹم پڑھا ہے، ڈیپینڈنٹ برانچ کے لیے پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کا ایک میتھڈ، جس میں ہم نے برانچ اکاؤنٹ بنانا سیکھا تھا کہ برانچ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر اور کریڈٹ سائڈ پر کس قسم کی انفارمیشن پٹ ان کی جاتی ہے. میں نے آپ کو یہ تمام انفارمیشن ٹی اکاؤنٹ میں پلیس کرنا سکھائی تھی، اور آئیڈیا جو اس کے پیچھے میں نے رکھا تھا دیٹ واز دا اسٹیٹمنٹ which we prepared in single entry system to calculate profit or loss، جس میں کہ ہم نے closing capital plus drawings minus opening capital minus fresh capital is equal to net profit کو بیس بنایا تھا. یاد ہے بات؟ اور اس کے بعد اس میں as it is میں نے آپ کو برانچ اکاؤنٹ دکھا دیا تھا ان تمام انفارمیشن کی پلیسمنٹ کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جو ہم کر چکے لاسٹ لیکچر تک. بہرحال یہ تمام کام جو کہ ٹی اکاؤنٹ کے اندر ہم نے کیا، اس کے پیچھے جرنل انٹریز بیس ہوا کرتی ہیں. آج میں آپ کو جرنل انٹریز اس کی بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس تمام انفارمیشن کو جو کہ برانچ اکاؤنٹ سے متعلق ہے، ان اے وے جو برانچ نے ہیڈ آفس کو بھیجی ہیں کہ جی میرے پاس اتنا کیش پڑا ہوا ہے، میرے پاس اتنا ڈیٹر پڑا ہوا ہے، میرے پاس اتنے اسٹاک پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنی چیزیں آپ نے مجھے بھیجی، اتنا کیش مجھے آپ نے بھیجا، اتنی ریٹرن میں نے آپ کو کی، اتنا کیش میں نے آپ کو بھیجا، اور یہ کلوزنگ ایسٹس کلوزنگ لائبلٹیز کی پوزیشن ہے. تمام انفارمیشن برانچ کا اکاؤنٹنٹ ہیڈ آفس کو بھیج رہا ہے. اس تمام انفارمیشن کو ہم یعنی کہ دا اکاؤنٹنٹس آف ہیڈ آفس جرنلائز کریں گے پہلے، اور پھر ٹی اکاؤنٹ پر پہنچائیں گے. میں نے آپ کو ڈائریکٹلی ٹی اکاؤنٹ بنانا سکھا دیا تاکہ آپ کے جرنل انٹریز کو یاد کرنے کی کوشش میں نہ پڑ جائیں، اور ٹی اکاؤنٹ آپ نے دیکھا بڑی آسانی سے آپ نے بنا لیا. اب میں آپ کو ان کی جرنل انٹریز سکھانے لگا ہوں. چونکہ ٹی اکاؤنٹ آپ بنا چکے ہیں، اب جرنل انٹری آپ کو سیکھنا بڑا ہی آسان لگے گی. جرنل انٹریز سکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بنیادی کانسیپٹ بتانا چاہ رہا ہوں ٹی اکاؤنٹ سے جرنل انٹری تک پہنچنے کا، ریورس. ادروائز نارمل کنڈیشن میں آپ جرنل سے ٹی اکاؤنٹ تک پہنچا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ٹی اکاؤنٹ سے جرنل انٹری کی بات کرنے لگا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ سسٹم اس طرح کا ہے کہ ٹی اکاؤنٹ سے جرنل انٹری بعد میں بنائی جاتی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ بات ذہن میں نہ رکھیے گا پلیز. یہ میں ایک ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک ایگزامینی کے طور پہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر ایگزامینیشن ہال میں ٹی اکاؤنٹ موجود ہو آپ کے کوسچن پیپر پر اور ریکوائر کیا جائے کہ جرنل انٹری کیسے بنائی جائے گی، وہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ جرنل انٹریز بنانے کے لیے آپ ایک سلائڈ دیکھ لیجئے پلیز. آپ کو اس سلائڈ پر نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹی اکاؤنٹ ہے جس کا نام ہے ایکس اکاؤنٹ، اور اس کی ڈیبٹ سائڈ پر لکھا ہوا ہے وائی اکاؤنٹ. اماؤنٹ ہے 50 روپیز. بس اتنا سا یہ ٹی اکاؤنٹ ہے. اس کی جرنل انٹری اگر آپ کو ریکوائر کی جائے تو آپ ایکس اکاؤنٹ جو کہ ڈیبٹ ہو رہا ہے وائی اکاؤنٹ کی وجہ سے 50 روپیز کی اماؤنٹ کے ساتھ اس کو آپ جرنلائز کیسے کریں گے؟ ایکس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور وائی اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے. ٹی اکاؤنٹ آپ نے دیکھا ابھی سلائیڈ میں، جس میں کہ وائی ایکس کی ٹی اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور 50 روپیز اماؤنٹ تھی. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ایکس کا ٹی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے وائی کی وجہ سے 50 روپیز کے ساتھ. تو ہم ایکس کو ڈیبٹ اور وائی کو کریڈٹ کریں گے. اب اگر اسی ٹی اکاؤنٹ میں دوبارہ سلائڈ پہ چلتے ہیں،
ہمیں کریڈٹ سائڈ پر زی نظر آ رہا ہو 75 روپیز سے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایکس کریڈٹ ہو رہا ہے زی کی وجہ سے. اس کی جرنل انٹری کیسے بنے گی؟ زی ڈیبٹ اور ایکس کا ٹی اکاؤنٹ کریڈٹ. آپ نے دیکھا کہ ایکس کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے وائی کی وجہ سے, اور ایکس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے زی کی وجہ سے. تو ایکس کے ٹی اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر وائی اور کریڈٹ سائڈ پر زی نظر آتا ہے. یہ ایک بات میں نے آپ کو السٹریٹ کی ہے کہ ٹی اکاؤنٹ سے اگر جرنل انٹری بنانے کی بات پوچھی جائے تو آپ نے اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے. اب میں ذرا آسان بات جو کہ آلریڈی آپ سیکھ چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ڈیٹرز اکاؤنٹ آپ سب کے ذہن میں ہے. ڈیٹرز کی ڈیبٹ سائڈ پر کریڈٹ سیلز لکھی جاتی ہیں. تو انٹری کیا بنے گی؟ ڈیٹرز چونکہ ڈیبٹ ہو رہا ہے لہذا ڈیٹرز ڈیبٹ اور سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ. اور ڈیٹرز کی کریڈٹ سائڈ پر بیڈ ڈیٹس لکھے جاتے ہیں سپوزلی. تو اس کے لیے کیا آپ انٹری پاس کرتے ہیں؟ بیڈ ڈیٹس ڈیبٹ ڈیٹر کریڈٹ. وہ جو ڈیٹر کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے بیڈ ڈیٹس کی وجہ سے کریڈٹ ہو رہا ہے لہذا بیڈ ڈیٹس ڈیبٹ اور ڈیٹرز کو کریڈٹ کرتے ہیں. یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو اس وقت میں آپ سے ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے لیول پر کر رہا ہوں. کرنے کی نہیں ہے لیکن جسٹ ایک ریویژن کروا رہا ہوں میں اس وقت آپ کو. اب اگر یہ باتیں کلیئر ہیں تو آئیے ہم برانچ کے ٹی اکاؤنٹ کو دیکھیں کس طرح سے جرنل کے اندر اس کی انٹریز نظر آئیں گی. برانچ کے ٹی اکاؤنٹ کو آپ اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں. آپ کو جو میں نے برانچ کے ٹی اکاؤنٹ میں بتایا تھا وہ تھا کہ اس کی ڈیبٹ سائڈ پر اوپننگ ایسٹس اور کریڈٹ سائڈ پر اوپننگ لائبلٹیز نظر آتی ہیں. اس کی ڈیبٹ سائڈ پر کیش سینٹ اینڈ گڈ سینٹ نظر آتا ہے اور کریڈٹ سائڈ پر کیش ریسیوڈ اینڈ گڈز ریٹرنڈ نظر آتی ہیں. اور پھر اس کی کریڈٹ سائڈ پر کلوزنگ ایسٹس اور ڈیبٹ سائڈ پر کلوزنگ لائبلٹیز نظر آتی ہیں. تب جا کر یہ ہمیں ایک پروفٹ کی فگر دیتا ہے, یا لاس بھی ہو سکتا ہے. اگر ڈیبٹ سائڈ ہیوی ہو تو کریڈٹ سائڈ پہ لاس نظر آئے گا, اور اگر کریڈٹ سائڈ ہیوی ہوگی تو ڈیبٹ سائڈ پر پروفٹ نظر آئے گا. دس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو ان مائی پریویس لیکچر. اب بات آتی ہے جرنل انٹریز کی. تو جی جرنل انٹریز آپ سلائڈ پر دیکھیے. جی تو پہلی انٹری آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگ بیلنسز آف ایسٹس جو ہمیں برانچ کی ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہے ہیں ان کے لیے انٹری پاس کی گئی ہے. یہ اوپننگ انٹری برانچ کی ڈیبٹ سائڈ پر چونکہ موجود ہے لہذا برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگی. اب برانچ کس کی وجہ سے ڈیبٹ ہو رہی ہے؟ اوپننگ ایسٹ کی وجہ سے. وہ انڈیویجلی آپ لکھ دیں. تو جو آپ کو اکاؤنٹنگ انٹری اس وقت نظر آ رہی ہے سلائڈ پر وہ ہے برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ایسٹس اکاؤنٹ کریڈٹ. اور ایسٹس کے آگے آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ود اوپننگ بیلنسز. یہ ایسٹس انڈیویجلی اگر اسٹاک, ڈیٹر, فرنیچر, کیش, پری پیڈ جو بھی آپ کے پاس ایسٹس ہیں انڈیویجلی وہ تمام ایسٹس کریڈٹ میں لکھ دیے جائیں گے. یہ اکاؤنٹنگ انٹری ہم نے اوپننگ ایسٹس کو برانچ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ریکارڈ کی ہے. اب اسی طرح سے ہم اوپننگ بیلنس آف لائبلٹیز کو برانچ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے, اور ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی اصول وہی ہے کہ لائبلٹیز کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور برانچ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے, کیونکہ برانچ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر اوپننگ لائبلٹیز نظر آ رہی ہیں. لہذا آپ سلائڈ پر اس کی انٹری دیکھیے کہ ہم برانچ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر رہے ہیں اور لائبلٹیز اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو لائبلٹیز ڈیبٹ ہو رہی ہیں وہ ان کے اوپننگ بیلنس سے ڈیبٹ ہو رہی ہیں. انڈیویجلی جتنی بھی لائبلٹیز ہوں گی اوپننگ ڈیٹ پر وہ اپنے اوپننگ بیلنس پر یہاں پر ڈیبٹ ہو جائیں گی اور یوں وہ برانچ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر ٹرانسفر ہو گئیں. ایک بات میں خود بہت زیادہ سٹریس دے کر سمجھایا کرتا ہوں اسٹوڈینٹس کو کہ بھائی اوپننگ بیلنسز کی کوئی اکاؤنٹنگ انٹری نہیں ہوتی, لیکن اس وقت میں اوپننگ بیلنسز کی انٹری پاس کر رہا ہوں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان دو باتوں کو کنفیوز کر جائیں. میں سمجھا دینا چاہتا ہوں یہ بات کہ اوپننگ بیلنس اگر اپنے ہی اکاؤنٹ میں اپیئر ہو رہا ہو تو اس کی کوئی اکاؤنٹنگ انٹری پاس نہیں کی جاتی, وہ براٹ فارورڈ ہوتا ہے. لائک ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں اوپننگ بیلنس لکھنے کی کوئی اکاؤنٹنگ انٹری نہیں ہوگی. اب ڈیٹرز کا اوپننگ بیلنس ڈیٹرز میں براٹ فارورڈ کے ساتھ لکھ دیں گے, کسی انٹری کے ذریعے سے نہیں لکھیں گے. لیکن ڈیٹرز کا اوپننگ بیلنس اگر آپ کسی اور اکاؤنٹ میں لے کر جائیں گے تو یاد رکھیے گا اکاؤنٹنگ انٹری کے بغیر نہیں لے کر جا سکتے. لائک برانچ اکاؤنٹ میں آپ اگر ڈیٹرز کا اوپننگ بیلنس لے کر آ رہے ہیں تو آپ اکاؤنٹنگ انٹری پاس کریں گے تو برانچ اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہوگا. لائک آپ نے برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے ڈیٹرز کو کریڈٹ کیا. اس بات کو میں سلائڈ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اس میں آپ کو ڈیٹرز کا ایک اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے جس میں کہ ڈیبٹ سائڈ پر بیلنس براٹ فارورڈ ہے 100 روپیز کا. اب وہ جو ڈیبٹ سائڈ پر 100 روپیز کا بیلنس ہے, ٹاسک یہ ہے کہ اس کو ہم نے لے کر جانا ہے برانچ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر. اب جہاں تک تو تعلق ہے ڈیٹرز کی ڈیبٹ سائڈ پہ بیلنس کے آنے کا, وہ تو براٹ فارورڈ ہو کر آ گیا. پچھلے سال ڈیٹرز کا جو کلوزنگ بیلنس تھا 100 روپیز, وہی آپ کا اس سال کا اوپننگ بیلنس بن گیا. اور اب اگر ڈیٹر سے نکال کر اس کو برانچ میں لے کر جانا ہے تو وہ براٹ فارورڈ کا میٹر نہیں ہے, وہ ٹرانسفر انٹری کا میٹر ہے. اور ٹرانسفر ایک اکاؤنٹنگ انٹری کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے, وداؤٹ اکاؤنٹنگ انٹری نہیں ہو سکتی. تو اب وہ جو اکاؤنٹنگ انٹری ہے وہ کیا ہے کہ ڈیٹرز کو کریڈٹ کریں اور برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں. لہٰذا آپ اس اکاؤنٹنگ انٹری کو سلائڈ پر پہلے دیکھیے. ہم اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر رہے ہیں برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ 100 روپے سے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے وہ ڈیٹر اکاؤنٹ سے نکل کر برانچ اکاؤنٹ کے اندر ڈیبٹ سائڈ پر اپیئر ہو رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اوپننگ بیلنسز اگر اپنے ہی اکاؤنٹ میں نظر آئیں گے تو اس کی کوئی اکاؤنٹنگ انٹری پاس نہیں کی جائے گی. اور اگر اوپننگ بیلنسز کسی اور اکاؤنٹ میں نظر آئیں گے تو وہ اکاؤنٹنگ انٹری کے ذریعے سے ہی نظر آ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ برانچ اکاؤنٹ میں ہم جو بھی اوپننگ بیلنس لے کر آئیں گے اس کے لیے اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جائے گی. کلیئر؟ تو ہم نے اوپننگ ایسٹس کو جب برانچ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پر لے کر آنا ہے تو برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ اور تمام ایسٹس کو کریڈٹ کر دینا انڈیویجولی. اور جب اوپننگ لائبلٹیز کو برانچ اکاؤنٹ میں لے کر آنا ہے تو برانچ اکاؤنٹ کو کریڈٹ اور تمام لائبلٹیز کو ڈیبٹ کر دینا ہے, تب جا کے اوپننگ بیلنس ادھر ٹرانسفر ہوں گے ان کے. اب جی تیسری اکاؤنٹنگ انٹری دیکھیے اس کے اندر کیا ہے. وہ ہے جناب برانچ نے جو گڈز ریسیو کی ہیں ہیڈ آفس سے, یعنی کہ گڈ سینڈ ٹو برانچ, اس کے لیے ہم برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ اور گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر رہے ہیں. سو اس انٹری کے ذریعے سے آپ نے جو ہیڈ آفس کی طرف سے برانچ کو گڈز بھیجی گئی تھی وہ ریکارڈ کی. اب وہ گڈز جب ہیڈ آفس سے برانچ کو پہنچی یا ہیڈ آفس نے جب برانچ کو بھیجی تو ہیڈ آفس نے برانچ کو ڈیبٹ کر دیا اور گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا. اب یہ گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ ہے جو ہم ٹیمپرریلی اوپن کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات ذرا آپ بہت توجہ سے سمجھیے گا. آپ نے بچپن میں, بھائی وہ بچپن ہی تھا جب اکاؤنٹنگ 1 آپ نے پڑھی تھی, بچپن میں ایک بات سیکھی تھی کہ جب بھی گڈز میں کمی واقع ہوگی تو ہم پرچیزز اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے. اشارتاً بتائے دے رہا ہوں کہ آپ نے ڈرائنگز ان گڈز کے لیے انٹری پاس کی تھی, ڈرائنگز ڈیبٹ پرچیزز کریڈٹ. چیریٹی ان ٹرمز آف گڈز جو دی تھی آپ نے انٹری پاس کی تھی, چیریٹی ایکسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ پرچیزز اکاؤنٹ کریڈٹ. آپ نے گڈز فری سیمپل کے لیے جب ڈسٹریبیوٹ کی تھی آپ نے اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی تھی, فری سیمپل اکاؤنٹ ڈیبٹ پرچیزز کریڈٹ. اور جب گڈز لاس ہوئی تھی تو آپ نے انٹری پاس کی تھی لاس بائی اینی ریزن ڈیبٹ اینڈ پرچیزز اکاؤنٹ کریڈٹ. تو اب یہاں پر اگر ہیڈ آفس گڈز بھیج رہا ہے برانچ کو تو اصولاً انٹری ہونی چاہیے تھی برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پرچیزز اکاؤنٹ کریڈٹ. بات سمجھ میں آتی ہے؟
परचेज्ड गुड्स में जब भी कमी वाकई होगी तो हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे ना, लेकिन यहां पर हम परचेजेस को क्रेडिट करने की बजाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं. ये मैंने डेलिबरेटली आपके जहन में एक क्वेश्चन पैदा किया है, इसको मैं बाद में सॉल्व भी करूंगा. फिलहाल आप अपने जहन में रखिए कि वो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था बिल्कुल ठीक है, और यहां पर जो आप परचेजेस को क्रेडिट नहीं कर रहे, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये एक टेम्पररी अकाउंट के तौर पर आप कर रहे हैं. अल्टीमेटली इफेक्ट हम वहां परचेजेस में पहुंचाएंगे, ये बात मैं बाद में आपको बताऊंगा. तो फिलहाल आपने गुड सेंट टू ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग एंट्री पास की है वो है ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. और नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री आप देखिए, इसमें हम कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं. अब कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस और फॉर एनी रीजन की वजह से हो क्या रहा है, याद रखिए आप अकाउंटेंट हैं हेड ऑफिस के, हेड ऑफिस ने कैश भेजा है तो हेड ऑफिस के कैश में कमी आ रही है ना, चेक के जरिए से भेजेंगे तो बैंक बैलेंस में कमी आ जाएगी. किसको भेज रहे हैं, ब्रांच को, लिहाजा ब्रांच अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो एंट्री देख लीजिए, आप ब्रांच अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं इसके अंदर. ये ब्रांच अकाउंट को डेबिट हो गया और कैश में कमी की वजह से कैश क्रेडिट हो गया. अब आती है अगली बात, हमें ब्रांच से जो कैश रिसीव होना है उसके लिए अगर चेक के जरिए से रिसीव हो रहा है तो डेफिनेटली बैंक डेबिट होगा, और अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट होगा. क्रेडिट हम किसे देंगे, ब्रांच को. तो वो टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अपीयर हो रहा था कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, याद है ना. तो ब्रांच के टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पर अगर आपको कैश की अमाउंट नजर आ रही है तो इसका मतलब ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और कैश हमें चूंकि रिसीव हुआ इसलिए कैश को डेबिट करना. अब किसी तर्ज पर भी ले लें, लॉजिकली इसको ट्रांसलेट कर लें अकाउंटिंग लैंग्वेज में, या टी अकाउंट से आप इसकी रिवर्स जर्नल एंट्री की तरफ आ जाएं. टी अकाउंट से अगर आए, टी अकाउंट चूंकि क्रेडिट हो रहा है ब्रांच का, लिहाजा ब्रांच क्रेडिट होगा, और कैश की वजह से हो रहा है कैश डेबिट होगा. और अगर आप इसको ट्रांसलेट करें अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच का मतलब क्या है, कैश में इंक्रीज है लिहाजा कैश डेबिट होगा, और चूंकि ब्रांच से मिल रहा है लिहाजा ब्रांच को क्रेडिट करेंगे. इन अदर केस आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. अब इसी तरह से ब्रांच से हमें गुड्स भी रिटर्न होती हैं, फॉल्टी हैं, एक्सेस हैं, फॉर एनी रीजन हमें गुड्स वापस आई. ये वो चीजें हैं जिनको मैंने ड्राइंग्स कंसीडर किया था. अब जब गुड्स वापस आई तो याद कीजिए उस एंट्री को जो एंट्री मैंने गुड्स भेजते वक्त की थी. एंट्री थी वो ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. और आप जब वापस आएंगे तो उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे आप. एंट्री क्या बन जाएगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. ब्रांच की क्रेडिट साइड पर है लिहाजा ब्रांच ने तो क्रेडिट ही होना है. किस वजह से है, जो गुड्स वापस आई. तो गुड्स जो वापस आई हैं, जब भेजी थी हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच को क्रेडिट किया था, अब जब वापस आएंगी तो हम गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे. एग्जैक्टली उसके रिवर्स अकाउंटिंग एंट्री पास होगी. दैट वाज ब्रांच डेबिट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट, एंड एट द टाइम ऑफ रिटर्न इट विल बी गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. क्लियर. अब इसी स्टेज पर मैं आपको वो सस्पेंस से भी बाहर निकाल दूं जो मैंने कहा था कि हम परचेजेस को क्रेडिट किया करते थे, तो यहां पर हमने परचेज को क्यों क्रेडिट नहीं किया. देखिए भाई, यहां पर चूंकि एक रिटर्न का इफेक्ट अभी आना था, इसलिए हमने परचेजेस को इन्वॉल्व शुरू में नहीं किया. अब ये दो एंट्रीज जो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के रेफरेंस में हमने पास की हैं, ये दोनों एंट्रीज नेट ऑफ होकर एक बैलेंस देंगी गुड्स सेंट टू ब्रांच का. जरा इसके लिए हम अलग से एक स्लाइड देख लेते हैं. आप देखिए स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है, ले जी, इसमें हम अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. ये एंट्री हमने पास की है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को चीजें भेजी हैं उसके लिए. सपोजली 100 रुपया,
اور دوسری انٹری ہے جو کہ برانچ سے چیزیں واپس ہوئی ہیں. اس کے لیے آپ انٹری دیکھ رہے ہیں گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ اکاؤنٹ کریڈٹ, سپوزلی 20 روپے. اب ہم گڈ سینڈ ٹو برانچ کا ٹی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. اب گڈ سینڈ ٹو برانچ کا اگر ٹی اکاؤنٹ بنائیں تو آپ کو کریڈٹ سائڈ پر نظر آئے گا 100 روپیہ بیکاز آف گڈ سینٹ, اور ڈیبٹ سائڈ پر آپ کو نظر آئے گا 20 روپے بیکاز آف گڈز ریٹرنڈ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے برانچ کو 100 روپے کی چیزیں بھیج کر 20 کی واپس لی ہیں, تو نیٹ برانچ کے پاس تو 80 روپے کی چیزیں ہوئی نا. تو اب یہ بیلنسنگ فگر 80 روپے جو آپ کو ٹی اکاؤنٹ میں نظر آ رہی ہے, یہ وہ ہے جو کہ حقیقت میں ہماری پرچیزڈ گڈز میں کمی کی وجہ ہے. یہ ہم اپنی پرچیزز کو ٹرانسفر کر دیں گے. تو تیسری انٹری کیا پاس کریں گے آپ اس وقت, گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پرچیزز اکاؤنٹ کریڈٹ. تو اب یہ ٹیمپرری اکاؤنٹ جو گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ آپ نے اوپن کیا تھا گڈ سینڈ کرتے وقت, اور جس کو ایڈجسٹ کیا تھا گڈز ریٹرن کے ساتھ, اس کو اب آپ کلوز کر رہے ہیں پرچیزز اکاؤنٹ میں. لہذا اب یہ پرچیزز اکاؤنٹ میں جب کلوز ہو گیا تو الٹیمیٹ افیکٹ کیا ہوا کہ ہماری پرچیزز کریڈٹ ہوئی ہیں ان گڈ سینڈ کے اگینسٹ. اب ہم سچے ہو گئے, وہی جو بچپن میں ہم نے سیکھا تھا اس کے مطابق ہماری اکاؤنٹنگ آ گئی. تو ایک ٹیمپریری اکاؤنٹ ہم نے وقتی طور پر بنایا اور اس کے بعد اس کو ختم کر کے اسی جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ پہ حقیقت میں اسے پہنچنا چاہیے تھا. تو جی یہ گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کی ان سائڈ اسٹوری تھی جو آپ کو پتا چل گئی. اور الٹیمیٹلی ہم گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو کلوز کر رہے ہیں پرچیزز اکاؤنٹ میں. وہ اب آپ مین جرنل میں انٹری دیکھ لیجئے, آپ گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور پرچیزز اکاؤنٹ کریڈٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت سلائڈ پر. اب رہ جاتی ہیں جی دو باتیں, ایک کلوزنگ ایسٹس کو ریکارڈ کرنا ہے اور ایک کلوزنگ لائبلٹیز کو. اب کلوزنگ ایسٹس کے لیے ہم اب کلوزنگ ایسٹس کو برانچ اکاؤنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کریڈٹ سائڈ پر, لہذا برانچ اکاؤنٹ تو ہوگا کریڈٹ اور ایسٹس اکاؤنٹ ہوں گے ڈیبٹ. لہذا یہ اکاؤنٹنگ انٹری ہوگی ایسٹس اکاؤنٹ ڈیبٹ ود دیئر کلوزنگ بیلنسز, انڈیویجلی لکھیں گے یہاں پر, اور برانچ اکاؤنٹ کریڈٹ. اب انڈیویجلی برانچ اسٹاک اکاؤنٹ ہے, برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ ہیں, یا پری پیڈ ایکسپینسز ہیں, یا پیٹی کیش ہے, جو بھی ہوگا وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اور برانچ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. اب ساتھ ہی آپ نیکسٹ انٹری بھی دیکھ لیجئے جو کہ ہم نے لائبلٹیز کے کلوزنگ بیلنسز برانچ اکاؤنٹ میں لکھے. وہ ہم نے لکھے تھے برانچ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر, لہذا برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور لائبلٹیز کو کریڈٹ کریں گے. یوں برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور لائبلٹیز کریڈٹ اس کی اکاؤنٹنگ انٹری بنتی ہے. اب رہ گئی ایک اکیلی بات, پروفٹ یا لاس کی انٹری کیا ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر پروفٹ ہے تو وہ کریڈٹ نیچر کا ہے, اور ہم یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروفٹ برانچ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر نظر آتا ہے, لہذا برانچ اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے. اور اگر یہی لاس ہوتا تو ہم اس کے ریورس انٹری پاس کرتے, کیا کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ اکاؤنٹ کریڈٹ. سو یہ دونوں انٹریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلائڈ پر کہ ان کیس آف پروفٹ برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کریڈٹ, اینڈ ان کیس آف لاس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ تھا جی آپ کی برانچ اکاؤنٹنگ سے متعلق جرنل انٹریز کا ایشو. میرا خیال ہے ریزالو ہو چکا ہوگا. اب جو بات ہم نے نیکسٹ سیکھنا ہے وہ ہے انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم کے تحت ڈیپینڈنٹ برانچ کا پروفٹ معلوم کرنا. دیکھیے ذرا دوبارہ پیچھے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ دو طرح کی برانچز ہیں, ڈومیسٹک اینڈ فورن. ڈومیسٹک میں ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ. ڈیپینڈنٹ میں ہم جب اکاؤنٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈیٹر سسٹم ہم پڑھ چکے, اس کے تحت ہم اس کا ٹی اکاؤنٹ بنا چکے, برانچ اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہم پروفٹ معلوم کر چکے اور اس کی جرنل انٹریز ہم سیکھ چکے.
अब दूसरा सिस्टम कौन सा, फाइनल अकाउंट सिस्टम या इनकम स्टेटमेंट सिस्टम। तो फाइनल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट सिस्टम में हम पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और नेट प्रॉफिट की फिगर को मालूम करेंगे। और मजेदारी की बात यह है कि सेम यही डाटा होगा जिसको कि हमने इस्तेमाल किया था डेटर सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं आपको अब लेकर जा रहा हूं स्लाइड की तरफ, जिसमें कि हम वही वाला डाटा देखेंगे जो कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था और आपने डेटर सिस्टम के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। अब उसी डाटा से हम इनकम स्टेटमेंट सिस्टम के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आइए जी सवाल देखते हैं। इसमें जी वही पुरानी बातें हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 24,000 और 18,000 रिस्पेक्टिवली, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स हैं, रिसीट फ्रॉम डेटर हैं और फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 33,600 हैं, एक्सपेंसेस जो पे किए हैं ब्रांच ने हेड ऑफिस के लिए 10,400 और पिलफ्रेज ऑफ गुड्स बाय द एम्प्लॉयज जो छोटी मोटी चोरी चुकारी है 2,000 रुपए की वो है। और रिक्वायर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो जी डाटा वही है जो पहले आपकी नजर से क्या आपकी कलम से भी गुजर चुका है और जिसका आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। आपने पहले इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया था डेटर सिस्टम के तहत, जिसमें आपको इसका डेटर अकाउंट बनाना पड़ा था ओपनिंग बैलेंस मालूम करने के लिए, और फिर वो ओपनिंग बैलेंस आपने ब्रांच की डेबिट साइड पर लिखा था अमंग द अदर ओपनिंग एसेट्स। याद है ना वो बातें। लेकिन अब आपको डेटर सिस्टम के तहत नहीं इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना, बल्कि इनकम स्टेटमेंट सिस्टम के तहत इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यानी कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही है ना, क्योंकि जहां तक ताल्लुक है इनकम स्टेटमेंट बनाने का, यू नो वेरी वेल कि उसके लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन उठाते हैं, तब जाके हम इनकम स्टेटमेंट बनाने के काबिल होते हैं। एट नॉर्म जो नॉर्मल बात है वो यही है, लेकिन हम चूंकि माशाल्लाह से अब इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। लिहाजा अब हमें यहां से इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है आपको, वो है सेल्स। और सेल्स कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों होती हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन की स्लाइड में क्या आपको सेल्स नजर आ रही है? डेफिनेटली आपको 41,000 की और 17,500 रुपीस की सेल्स नजर आ रही हैं। ये कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों जब इकट्ठी करेंगे तो आपके पास 58,500 रुपीस की सेल्स आ जाएंगी। तो साथ ही आप इसकी इनकम स्टेटमेंट की स्लाइड पर आइए। उधर आप देख रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर जो बन रही है उसमें सेल्स 58,500 की, इसकी वर्किंग आप देख लीजिए कि कैश और क्रेडिट सेल्स मिलकर 58,500 रुपीस की सेल्स बन रही हैं। सेल्स तो आ गई हमारे पास। अब अगला स्टेप क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स में से माइनस करना है। इनकम स्टेटमेंट में तो ये किया करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है? ओपनिंग स्टॉक रिक्वायर्ड है, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, सवाल में हमें नजर आ रहा है। रहेगी बात परचेजेस की, तो इस सवाल में परचेजेस है ही नहीं। तो भाई परचेजेस क्या होंगे? आप देखिए आप किसकी परचेजेस की बात कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए किसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? ब्रांच की। तो ब्रांच की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो परचेजेस हैं वो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस होंगी, उसको वो रिप्लेस कर रही होंगी। तो परचेजेस की बजाय ब्रांच की पॉइंट ऑफ व्यू से आप गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसकी वर्किंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कुछ यूं होगी कि ओपनिंग स्टॉक 24,000, परचेजेस की जगह गुड्स रिसीव्ड हेड ऑफिस 33,600 एंड क्लोजिंग स्टॉक 18,000। तो यूं आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 39,600 रुपीस की। उसमें सेल्स हमारे पास मौजूद थी 58,500 की,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हमने वर्कआउट की 39,600, उसमें से जब माइनस किया हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल्स में से, तो वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 18,900 रुपीज, ये मिल गया हमें. अब ये 18,900 रुपीज का जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये काम आएगा नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए. इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम एक्सपेंसेस. अब इन एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? जो भी कैश भेजा था हेड ऑफिस ने ब्रांच को, और जो बैड डेट्स हैं इस सवाल से मुतल्लक. अब वो एक्सपेंस एंड बैड डेट्स मिलकर जब इसमें से माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज गिवन है, वो है पिलफ्रेज 2,000 रुपीज के. यकीनन आप उस पर कंफ्यूज्ड होंगे. ये पिलफ्रेज जो है डेटर सिस्टम के तहत तो ब्रांच अकाउंट में इसको लिफ्ट कोई नहीं करानी थी, क्योंकि वहां पर मैंने आपको सख्ती से बात कही हुई है कि हमने ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, कैश एंड गुड्स एंड कैश एंड गुड्स रिटर्न या रिसीव की बातें करनी है. वहां पर तो इसलिए पिलफ्रेज को बिल्कुल भी हमने टच ही नहीं किया. यहां पर अब आप कह सकते हैं कि सर पिलफ्रेज भी तो एक लॉस है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए. हम यहां पर पिलफ्रेज को यानी कि छोटी मोटी चोरी चुकारी को नॉर्मल लॉस कहेंगे. और नॉर्मल लॉस है क्या? नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स हमारे स्टॉक को कम कर रहा है. स्टॉक में से चीजें चोरी हुई ना ब्रांच के, जब स्टॉक में से चीजें चोरी हो गई, ब्रांच का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो गया. वो जो क्लोजिंग स्टॉक जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि हमारी परचेजेस में से माइनस होगा, या दूसरे लफ्जों में ब्रांच अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस में से माइनस होगा, तो कम रकम के माइनस होने की वजह से ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा. मैं एक आसान एग्जांपल के जरिए से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं आपका. फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए का पड़ा हुआ है, और 100 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक की फिगर उस वक्त कैलकुलेट की जब चोरी हो चुकी थी 20 रुपए की. यानी कि अगर चोरी ना हुई होती तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का होता? 120 रुपए का. ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि आप साथ साथ नोट करते चले जाएं. अगर चोरी ना हुई होती तो क्लोजिंग स्टॉक 120 रुपए का पड़ा होता. चोरी हो चुकी है तो क्लोजिंग स्टॉक अब कितने का पड़ा हुआ है? 100 रुपए का. हमारे पास परचेजेस अगर 500 रुपए की हो, या आप गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस कह लें 500 रुपए की हो, उसमें से 100 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक लेस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है 400 रुपए की. और अगर 120 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि 20 चोरी ना हुए होते, तो 120 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक अगर 500 रुपए में से लेस करें तो जवाब आता है 380 रुपए. तो यूं 100 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 20 रुपए से ऑटोमेटिकली बढ़ गई. लॉस हमारा ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल हो चुका है. और अगर वो 120 ही क्लोजिंग स्टॉक होता तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 380 रुपए की होती, यानी कि 20 रुपए कम हमारे एक्सपेंस में होते और डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ जाता. पॉइंट क्लियर? लिहाजा इस पिलफ्रेज को जो हमारे इस क्वेश्चन में मौजूद है 2000 रुपीज की, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पिलफ्रेज ड्यूरिंग द ईयर हुई और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमने जब काउंट किया तो उसमें इस पिलफ्रेज का इफेक्ट आ चुका है. आई गेस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब आप आए दोबारा स्लाइड पर और देखते हैं हम इनकम स्टेटमेंट इस वक्त कैसी नजर आ रही है. हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 18,900 रुपया तो कैलकुलेट हो ही चुका. अब रह गए इसमें दो एक्सपेंसेस जो कि हमें क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं. 10,400 रुपए का एक्सपेंस और 140 रुपए का बैड डेट, दोनों मिलकर 10,540 रुपीज की फिगर बन गए. अब वो 10,540 रुपीज को जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट 18,900 में से माइनस किया
تو ہمارے پاس 8,360 روپیز کا پروفٹ آ گیا، جو کہ ایگزیکٹلی سیم ہے اس پروفٹ کے جو ہم نے ڈیٹر سسٹم کے تحت کیلکولیٹ کیا تھا. کیوں بھائی؟ اگین یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ وہ کنورژن ہے آپ کے انکمپلیٹ انفارمیشن کی ڈبل انٹری میں. وہ جو سنگل انٹری کے تحت انفارمیشن تھی اس کو ہم ڈبل انٹری میں کنورٹ کر کے تو انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کے قابل ہو گئے. اب دیکھیے یہاں پر ہمیں ڈیٹر اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں ہے کہ کریڈٹ سیلز دی ہوئی تھی. سپوزلی کریڈٹ سیلز نہ دی ہوتی، اوپننگ بیلنس آف ڈیٹر دیا ہوتا، کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹر دیا ہوتا، کیش ریسیو فرام ڈیٹر دیا ہوتا، بیڈ ڈیٹس دیے ہوتے، تو ہم بیلنسنگ فگر کریڈٹ سیلز کی وہاں سے لیتے تھے اور پھر بہرحال انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھتے. دیکھیے یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جو کہ ہم بہت اچھے طریقے سے انکمپلیٹ ریکارڈ یعنی کہ سنگل انٹری کے چیپٹر میں سیکھ چکے ہیں، پریکٹس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، سو یوں ہم نے انکمپلیٹ انفارمیشن سے انکم اسٹیٹمنٹ بنا لی. تو ڈیپینڈنٹ برانچ کی جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اس انفارمیشن کی مدد سے ہم ڈیٹر سسٹم کے تحت بھی پروفٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم کے تحت بھی پروفٹ یا لاس کی فگر کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ انکم اسٹیٹمنٹ والی بات مشکل تو نہیں لگی نا؟ دیکھیے سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ لیس کرنی ہے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ لیس کرنے کے بعد گراس پروفٹ جو آئے گا اس میں سے آپ نے آپریٹنگ ایکسپینسز لیس کر دینے. اب دیکھیے یہاں پر جو ایکسپینسز لکھے جائیں گے وہ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق لکھے جائیں گے. تمام وہ باتیں جو کہ آپ کو میں سنگل انٹری میں بتا چکا ہوں کہ ایکسپینسز کا اوریجن کیا ہے، کیش بک سے ایکسپینسز جنریٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیٹر سے ایکسپینسز جنریٹ ہوتے ہیں، بیڈ ڈیٹس اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کی فگرز ڈیٹر میں موجود ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں فکس ایسٹس کے اکاؤنٹ سے متعلق بھی کچھ ایکسپینسز ملتے ہیں یعنی کہ ڈیپریسیشن. تو وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر اسی طرح سے آئیں گی جس طرح سے آپ کو آلریڈی میں سکھا چکا ہوں سنگل انٹری میں. اگر کوئی فکس ایسٹ ڈیپریسیٹ ہو رہا ہوتا تو یہاں پر ضرور اس کی ڈیپریسیشن آنی تھی، کیونکہ یہ وہ میتھڈ ہے جس میں ہم انکمز میں سے ایکسپینسز کو لیس کر رہے ہیں. یاد ہے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ پڑھیں گے جس میں کہ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق انکم اور ایکسپینس کو میجر کریں گے اور میچنگ کانسیپٹ کے مطابق ہم پروفٹ کی میجرمنٹ کریں گے، یعنی کہ ایکسپینسز جو انکم سے میچ کر رہے ہوں گے وہ انکمز میں سے مائنس کر کے پروفٹ کیلکولیٹ کریں گے، جن میں کہ بیڈ ڈیٹس بھی آ جاتے ہیں، ڈسکاؤنٹ لوڈ بھی آ جاتے ہیں، ڈیپریسیشن بھی آ جاتی ہے، اگر کوئی ایسٹ بیچا ہوتا تو اس کی لاس آن ڈسپوزل آف ایسٹ بھی آ جاتی ہے ادھر. ٹھیک ہے جی. سو یہ انکم اسٹیٹمنٹ اسی طرح سے بنے گی جس طرح سے نارملی ہم انکم اسٹیٹمنٹ بنایا کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو ایک اور نئی بات سکھانی ہے آج کے دن میں. وہ بات ہے کہ ہیڈ آفس جب برانچ کو گڈس بھیجتا ہے تو کاسٹ پلس پروفٹ کر کے پھر بھیجتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پرفارما انوائس پرائس. جو پرفارما انوائس پرائس ہے یہ برانچ کے مینیجر کو کاسٹ آف گڈس کنسیل کرنے کے لیے ایک اماؤنٹ بنائی جاتی ہے جس میں کہ کاسٹ میں ہم کچھ پرسنٹیج شامل کر دیتے ہیں اور پھر بھیجتے ہیں. ہم اصل میں جب بھی ہیڈ آفس سے برانچ کو گڈس بھیجتے ہیں تو ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں جس ڈاکومنٹ کا نام ہوتا ہے پرفارما انوائس. وہ پرفارما انوائس جس میں کہ تحریر ہے کہ ہم نے 100 نمبر آف یونٹس ایٹ دا ریٹ آف روپیز 10 ایچ بھیجے اور ٹوٹل 1000 روپیز بن گئے. یہ چیز جب پہنچتی ہے برانچ مینیجر کے پاس
تو برانچ مینیجر کو پتا چل جاتا ہے کہ 10 روپے کی کاسٹ کے ساتھ 100 چیزیں مجھے 1000 روپے میں مل گئی. اب جب وہ اس کو بیچے گا سپوزلی 1800 روپے میں, تو اس کو تو موٹا موٹا پروفٹ معلوم ہو جائے گا کہ جی 800 روپیہ پروفٹ ہے 1000 روپے کی چیزوں کے اگینسٹ. کل کو ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ گٹ مٹ کر لے اور آپ ہی کے مقابلے میں ایک نئی دکان اوپن کر لے کہ جی میں نے نوکری نہیں کرنی, یہاں تو پروفٹ ہی بڑا زیادہ ہے, میں تو آپ کے مقابلے میں ایک نیا شو سٹور کھول رہا ہوں. پھر کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں آپ کاسٹ کو چھپانے کے لیے جو پرفارما انوائس بھیجتے ہیں اس میں آپ کاسٹ پلس پروفٹ کر کے اماؤنٹ بناتے ہیں. آپ 10 نہیں بنائیں گے, آپ وہاں پر ہو سکتا ہے 15 روپے کے حساب سے اس کو کہیں کہ یہ چیزیں 100 into 15 کر کے 1500 روپیز کی آپ اس کو انوائس بھیجیں گے اور آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جس کو 1800 کی آپ سیل کریں. اب اس کو لگے گا جی 1500 روپے کے پیچھے تو 300 روپے کا پروفٹ ہے, مینیجر ہی رہو تنخواہ ٹھیک ہے. بات کو فالو کر کے تو پرفارما انوائس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو گڈز بھیجی جا رہی ہیں وہ گڈز کاسٹ پر نہیں بلکہ کاسٹ پلس پروفٹ پر بھیجی جائیں. یہاں پر اس پروفٹ کو لوڈنگ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر میں یہاں کاسٹ پلس لوڈنگ کا لفظ استعمال کروں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پرفارما انوائس کی بات کر رہا ہوں. ایک ٹرمینالوجی ہے جو استعمال ہوتی ہے. تو کاسٹ پلس لوڈنگ gives us پرفارما انوائس پرائس. تو اب گڈس جو ہیڈ آفس برانچ کو بھیجے گا وہ پرفارما انوائس پرائس پر بھیجے گا. اب اس سے ایک مسئلہ کریٹ ہوگا کہ گڈ سینڈ ٹو برانچ ہمیں کاسٹ کی بجائے پرفارما انوائس پرائس پر نظر آئیں گی, تو پروفٹ تو ٹھیک کیلکولیٹ نہ ہوا نا. ہمیں سیلز میں سے کاسٹ لیس کرنے پر ٹھیک پروفٹ معلوم ہوتا ہے. تو اگر ہم کاسٹ کی بجائے پرفارما انوائس پرائس مائنس کریں گے تو وہ تو ٹھیک پروفٹ نہیں ہوگا, وہ تو کم پروفٹ ہوگا. لہذا یہاں پر اب ہمیں ریکوائرڈ ہوگی اس لوڈنگ کی ایڈجسٹمنٹ. ان دا سیم وے ہم نے جو گڈز بھیجی ہوئی ہیں برانچ کو, برانچ مینیجر جو ان گڈز کے اگینسٹ اسٹاک رپورٹ کرے گا وہ بھی آپ کو پرفارما انوائس پرائس پر ہی رپورٹ کرے گا. وہ کہے گا جی میرے پاس کلوزنگ اسٹاک جو ہے اس وقت اتنی اماؤنٹ کا پڑا ہوا ہے. اب اس کو تو جو اماؤنٹ معلوم ہے وہ تو اس کو پرفارما انوائس کی اماؤنٹ ہی معلوم ہے نا. جتنے یونٹس باقی بچے ہوں گے اس کو اس کے پاس 100 میں سے 10 یونٹ باقی بچ گئے. اب ان کو جب وہ 15 روپے جو کہ پرفارما انوائس پرائس میں نے ابھی آپ کو کوٹ کی 15 روپے سے ملٹیپلائی کرے گا تو وہ کہے گا جی 150 روپے کا اسٹاک پڑا ہوا ہے. اب آپ کو جب 150 روپے کا اسٹاک رپورٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کلوزنگ اسٹاک کو ابو کاسٹ پرائس معلوم کیا جا رہا ہے. آپ اس کو ابو کاسٹ شو نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ اسٹاک از ویلوڈ ایٹ لوور آف اٹس کاسٹ اور نیٹ ریئلائزبل ویلو. تو آپ کو تو کاسٹ سے بھی نیچے لے کر آنا ہے اگر اس کی ریئلائزبل ویلو کم ہے. تو یہ تو آپ کاسٹ سے زیادہ شو کر رہے ہیں, 10 کی بجائے 15 کا شو کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ کو 10 پر لے کر آنے کے لیے اسٹاک میں بھی لوڈنگ ریورس کرنی پڑے گی, یا یوں کہہ لو کہ اسٹاک کو کاسٹ پہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. تو جی یہی والا سوال جو آپ کو میں ڈیٹر سسٹم کے تحت کروا چکا اور جس کو ابھی ابھی ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم کے تحت بھی سالو کیا, اسی سوال میں لوڈنگ پلس کر کے ڈیٹر سسٹم کے تحت آپ کو سالو کروانے لگا ہوں. تیار ہیں؟ کوئی پریشان نہ ہو کہ سر اتنا زیادہ پڑھا دیا ہے. بات یہ ہے کہ باتیں میں آسان کر رہا ہوں اور وہی کر رہا ہوں جو پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں. صرف تھوڑی سی توجہ ہو تو آپ کو باتیں واقعی پرانی لگیں گی, اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ سر بہت زیادہ ہو گیا ہے, اتنا زیادہ تو نہ پڑھائیں, تو پھر تو آپ بور ہی ہوں گے, آپ صرف سننا شروع کر دیں گے, سیکھیں گے نہیں. تو بھائی پلیز کنسنٹریشن ریکوائرڈ, آپ کی فل اٹینشن ہونی چاہیے, اور پھر یہ باتیں آپ کو واقعی آسان 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 لگنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات واقعی مشکل نہیں ہے. آئیے سوال پہ چلتے ہیں. اس سوال میں باقی کی انفارمیشن وہی, بس ایک ایڈیشن کر لیجئے کہ گڈس آر سینٹ ٹو برانچ ایٹ کاسٹ پلس 20%.
اور جب کاسٹ پلس 20% ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اوپننگ سٹاک ہمارا اب 24,000 کا نہیں بلکہ 28,800 کا نظر آئے گا, اور کلوزنگ سٹاک بھی ہمارا 18,000 کا نہیں بلکہ 21,600 کا رپورٹ ہوگا. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کاسٹ ہے 24,000 پلس 4,800 لوڈنگ, جو کہ ایگزیکٹلی 20% ہے 24,000 کا. جب دونوں اکٹھی ہوئی تو 28,800 روپیز آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپننگ سٹاک کے ایٹ انوائس پرائس. اور کلوزنگ سٹاک بھی آپ دیکھ لیجئے 18,000 کاسٹ پلس لوڈنگ 3,600 اور 21,600 کلوزنگ سٹاک کے نظر آ رہے ہیں. اور اب دیکھیے گڈس ریسیوڈ فرام ہیڈ آفس کو, یعنی کہ جو گڈس سینڈ بائی ہیڈ آفس ٹو برانچ تھیں وہ ہیں اب 40,320 روپے کی, جو کیسے بنی 33,600 پلس 6,720 روپیز. یہ 6,720 ایگزیکٹلی 20% ہے کاسٹ, یعنی کہ 33,600 کا. باقی کی انفارمیشن میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کا ڈیٹر اکاؤنٹ آپ کو اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سلائڈ پر دیکھ لیجئے ایگزیکٹلی وہی ہے, اور اسی سے اوپننگ بیلنس آف ڈیٹر 6,200 روپے کا ہمیں معلوم ہو گیا. ہاں, آپ اب اس کا برانچ اکاؤنٹ ضرور دیکھ لیجئے. اس کے برانچ اکاؤنٹ میں آپ سٹاک کو اوپننگ ہو یا کلوزنگ ہو کاسٹ پر ہی رپورٹ کیجئے پلیز, اور گڈ سینڈ ٹو برانچ کو آپ لکھیں گے 40,320 روپیز برانچ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر. اسے آپ نے پرفارما انوائس پرائس پر ہی لکھنا ہوگا. اور یہ جو 40,320 روپیز میں زائد اماؤنٹ ہے 6,720 روپیز کی, اس کو اب آپ برانچ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لے جائیں گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کے نام سے, کیونکہ اس کی اکاؤنٹنگ انٹری میں گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو ہی ایفیکٹ دیا جائے گا. اس کو برانچ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لکھنے سے جو ڈیبٹ سائڈ پر زائد اماؤنٹ لکھی ہے اس کا افیکٹ کینسل ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی آنسر آپ دیکھ رہے ہیں 8,360 روپیز ہی آ رہا ہے. لیں جی, اب یہ وہ بات ہے جو کہ ذرا سی نہیں تھی لیکن ہے کچھ بھی نہیں تھا اس میں. آپ نے بھلے کوشچن کے اندر سٹاک انوائس پرائس پر دیا ہو, سالو کرتے وقت برانچ اکاؤنٹ میں آپ نے اس کو کاسٹ پر ہی لکھنا ہے. اب چونکہ اس کوشچن میں آپ کو کاسٹ اور لوڈنگ اور انوائس تینوں چیزیں معلوم ہے, اس لیے کوشچن آسان ہے. اگر نہ معلوم ہوتی تو پھر کیلکولیشن اس کوشچن کو مشکل بنا دیتی. بہرحال وہ ہم کوشچن دیکھیں گے, لیکن ابھی تو میں آسان والی باتیں آپ سے کر لوں. تو ہم نے اوپننگ سٹاک اور کلوزنگ سٹاک دونوں کو کاسٹ پر لکھنا ہے, اور جو گڈس سینڈ ٹو برانچ ہیں اس کو انوائس پر لکھنا ہے. اور جتنی زائد اماؤنٹ ہم نے ڈیبٹ سائڈ پر لکھی ہے, یعنی کہ لوڈنگ کی ہم نے شامل کی ہے کاسٹ کے اندر اور پھر اماؤنٹ لکھی ہے ادھر, اتنی زائد اماؤنٹ کو آپ برانچ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لکھ دیجئے, تو الٹیمیٹلی افیکٹ تو کینسل ہو گیا. اچھا, یہاں پر اسٹوڈنٹ ضرور مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ سر اوپننگ سٹاک کلوزنگ سٹاک کو آپ نے کاسٹ پر لکھوا دیا, تو آپ گڈ سینڈ ٹو برانچ کو بھی کاسٹ پر ہی لکھوا دیں, اس کو کیوں انوائس پرائس پر لکھوانے کے بعد آپ اس کی ریورسل ڈال رہے ہیں؟ یا تو یہ سوال بنتا ہے آپ کی طرف سے, یا دوسرا ایک اور سوال بھی آپ کا بنتا ہے کہ آپ گڈ سینڈ ٹو برانچ کو تو انوائس پر لکھوانے کے بعد لوڈنگ ریورس کروا رہے ہیں دوسری سائڈ پر, تو چلیں آپ اوپننگ سٹاک کو بھی انوائس پر لکھوا کر اس کی لوڈنگ ریورس کروا دیں, اور کلوزنگ سٹاک کو بھی انوائس پر لکھوا کر اس کی لوڈنگ ریورس کروا دیں. نہیں بھائی, بات یہاں پر بڑی چھوٹی سی ہے, اس کو سمجھ لیجئے. جو گڈ سینڈ ٹو برانچ ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں, ڈاکومنٹ پر, سورس ڈاکومنٹ پر آپ نے پرفارما انوائس لکھی ہے, اور اکاؤنٹنٹ سورس ڈاکومنٹ سے انفارمیشن اٹھاتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے اپنی بکس آف اوریجنل انٹری میں. تو سورس ڈاکومنٹ پر جب پرفارما انوائس پرائس لکھی ہوئی ہے تو آپ باؤنڈ ہیں پرفارما انوائس پرائس کو لکھنے کے لیے. تو گڈ سینڈ ٹو برانچ چونکہ سورس ڈاکومنٹ سے آپ اٹھا رہے ہیں, لہٰذا آپ پرفارما انوائس ہی اٹھائیں گے, اور اس کی ریورسل ایک کیلکولیٹ کر کے آپ کریڈٹ سائڈ پر لکھ دیں گے. رہ گئی اوپننگ اور کلوزنگ سٹاک کی بات.
وہ کوئی سورس ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, وہ ایک کیلکولیشن اورینٹیڈ بات ہوتی ہے. جہاں پر کیلکولیشن انوالوڈ ہے, آپ کو بھلے برانچ مینیجر کہتا رہے کہ جی انوائس کی ہے, اس کی اماؤنٹ انوائس اتنی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کاسٹ یوں کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے, لہٰذا آپ اس کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں اور کاسٹ لکھ دیں اوپننگ بیلنس کے طور پر, اور کاسٹ ہی کلوزنگ بیلنس کے طور پر لکھ دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو اس کی ریورسل نہیں ڈالنا پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اینی ویز اس ایریا میں اگر آپ کو مزید کوئی پرابلم ہو تو آپ ڈسکشن بورڈ کے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کوشچن سالو کرنے میں تھوڑی سی دقت آئے, تو ڈسکشن بورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا. لیں جی, ابھی تک ہم ڈیٹر سسٹم اور انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم سیکھ چکے. کس زمرے میں؟ ڈیپینڈنٹ برانچ کے پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اب ڈیپینڈنٹ برانچ کے پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم رہ گیا, وہ ہے اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم. ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم سکھاؤں گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.